لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ رمضان اسپیشل اس مخصوص پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج رمضان کی 20 تاریخ ہے اور آج عالم اسلام میں خاص کر کے بر صغیر میں جن علاقوں میں آج رمضان کی 20 تاریخ ہے، یہاں پر آج معتکفین اعتکاف میں بیٹھنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اعتکاف کے دوران ایک اعتکاف میں بیٹھنے والا اپنے اعتکاف کے دن کیسے گزاریں، کیا کریں کہ ان 10 دنوں کو اپنی زندگی کے لیے انقلاب بنا ڈالیں اور ان 10 دنوں میں اتنا کچھ پالیں کہ ان کے آخرت کے لیے ایک زبردست توشہ، آخرت کے لیے ایک زبردست نیکیوں کا پہاڑ جمع ہو جائے۔ کیا کیا جائے کہ انہی 10 دنوں میں ان کی قسمت میں ایک ایسا انقلاب آ جائے اور ان کی زندگی میں ایسا انقلاب آ جائے کہ یہی 10 دن ان کی آخرت کے لیے ایک بہترین توشہ، بہترین بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اعتکاف کے دن کیسے گزاریں؟ آئیے کچھ چیزیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ نے یہ کرنے کی سعادت حاصل کر لیا تو انشاءاللہ یہ 10 دن کا اعتکاف آپ کے لیے رحمت ہی رہے گی۔ اعتکاف کے دوران کچھ کام جو کرنے چاہیے، ان میں سے ایک کام 70,000 مرتبہ کلمہ شریف کا ورد آپ یہ اعتکاف کے دوران ضرور کریں۔ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف اگر آپ پڑھ لیے تو کیا ہوگا؟ آئیے ایک روایت سنیے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرقات میں یہ واقعہ، یہ روایت لکھے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ جو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، یعنی پورا کلمہ پڑھے یا پڑھ کر کسی کو بخش بھی دے تو جس کو ثواب بخشا جائے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی اور پڑھنے والے کو بھی بخش دیا جائے گا۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بہت سے مجموعہ اپنے پاس پڑھ کر رکھ لیے، 70,000 بار پڑھ کر کے اپنے پاس کئی بار پڑھ کے رکھ لیے۔ ایک مرتبہ ایک دعوت میں بعض ساتھیوں کے ساتھ جمع ہوا تو وہاں دسترخوان پر ایک نوجوان آیا جس کا کشف مشہور تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کشف کرتا ہے۔ کشف مطلب پردے کی باتیں بتاتا ہے۔ جیسے کشف کی ایک چیز یہ ہے کہ قبرستان گیا تو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے یا قبر والا سکون سے ہے، یہ دیکھ لے گا۔ کوئی آنے والا آیا تو اس کے دل کے حال معلوم کر لیا، یہ کشف کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک نوجوان بھی دسترخوان پہ آیا جس کا کشف بہت مشہور تھا۔ اس نوجوان نے کھانا شروع کیا، اتنے میں کھاتے کھاتے زور سے رونے لگا۔ وہ رویا تو ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ حالانکہ دسترخوان پر اتنے عمدہ کھانے ہیں پھر بھی تم رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کو عذاب میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نوجوان کی والدہ انتقال کری تھی۔ نوجوان کہتا ہے کہ میں والدہ کو دیکھ رہا ہوں کہ میری والدہ عذاب میں ہے۔ یہ کشف ہے، دسترخوان پر ہے اور ماں قبرستان میں ہے، پھر بھی انہیں معلوم ہے کہ قبر میں والدہ پر عذاب ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے جب رونا شروع کیا اور بتایا کہ میری ماں عذاب میں ہے تو حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ماں کو 70,000 بار لا الہ الا اللہ کا ثواب بخش دیا۔ دل میں میں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا جو 70,000 بار میں نے پڑھ کے رکھے کئی بار، ان میں سے ایک بار کا یہ مجموعہ ان کی والدہ کو ایصال کرتا ہوں۔ جیسے ہی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ایصال کیا نا تو وہ نوجوان زور سے ہنسا۔ تو میں نے اس سے پوچھا اب ہنسنے کیوں لگے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی ادھر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 70,000 بار کلمہ شریف ایصال کیا اور ادھر اس کی امی سے عذاب ہٹا اور فوراً جنتی نعمتوں میں آ گئیں۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے کشف سے میرا اس حدیث کی صحت پر یقین اور بڑھ گیا اور حدیث کی صحت سے اس کے کشف پر یقین اور بڑھ گیا کہ یہ نوجوان واقعی اللہ کے ولی اور صاحب کشف ہے۔ یہ مرقات کے جلد 3 کے صفحہ 879 میں لکھا ہے۔
تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی 70,000 مرتبہ کلمہ شریف اپنے لیے پڑھ لیتا ہے یا کسی اپنے کے لیے پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے بخشش کی بشارت ہے۔ تو کیوں نہ آپ مسجد میں ہیں، کوئی کام نہیں، مسجد میں ہی رہنا ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے، تو 70,000 بار کلمہ شریف پڑھ کر یا تو اپنے لیے رکھ لیجئے، اور وقت ملا والدین کے لیے پڑھ لیجئے، اپنوں کے لیے پڑھ لیجئے، آپ کا کوئی اپنا ہے، قریبی ہے، ان کے لیے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ تو ایک کام تو اعتکاف کے دوران آپ کو یہ کرنی ہے۔ دوسرا کام اعتکاف کے دوران آپ کو استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ استغفار، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، توبہ کرنا، یہ بھی کرنا ہے۔ اس کے کیا فائدے ہیں سنیے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ اپنی مجلس میں، اپنی محفل میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے خشک سالی کی شکایت کی۔ شکایت کیا؟ خشک سالی ہے، کچھ بھی بہتر نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، ہر طرف سوکھا پڑا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آدمی کو فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ کچھ دیر بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے امام صاحب سے، امام حسن بصری سے بے اولادی کی شکایت کی۔ کہا میری اولاد نہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو بھی فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ کچھ دیر بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے امام حسن بصری سے غریبی اور تنگ دستی کی شکایت کی کہ مجھے تنگ دستی نے آ گھیرا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو بھی استغفار پڑھنے کو کہا۔ خشک سالی کی شکایت لایا، فرمایا استغفار پڑھو۔ اولاد نہیں ہونے کی شکایت لایا، فرمایا استغفار پڑھو۔ غریبی کی شکایت لے کر آیا، فرمایا استغفار پڑھو۔ جو لوگ حاضر تھے وہاں پر ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ 3 آدمی الگ الگ پریشانیاں لے کر کے آیا اور حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تینوں کو استغفار ہی کہا۔ حاضرین میں سے ایک نے پوچھ لیا حضور کیا معاملہ ہے؟ الگ الگ پریشانیاں، الگ الگ آدمی، علاج سب کا ایک۔ تو امام حسن بصری نے جواب کیا دیا سنیے۔ فرماتے ہیں کہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 تک ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چنانچہ میں نے ان سے کہا، حضرت نوح نے اپنی قوم سے، کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ اس آیت میں مغفرت طلب کرنے کے بدلے میں یہ تینوں چیزوں کا بیان ہے۔ غریبی دور، آسمان سے بارش، اولاد میں برکت، سارا کچھ اس آیت میں ہے، اور کہا گیا کہ صرف استغفار کرو، یہ تینوں چیزیں مل جائیں گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بس اسی آیت سے مدد لیتے ہوئے میں نے تینوں آدمی کو ایک ہی علاج بتایا کہ استغفار پڑھو۔ کثرت استغفار کے صرف یہی 3 نہیں، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ دنیا میں جو بھی پریشانی آتی ہے، جب بھی آپ پر مشکلات آتے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ آپ کے گناہ ہوتے ہیں۔ گناہ نہ ہو تو کئی پریشانیاں ایسے ہی نہ آئیں۔ آدمی اگر استغفار کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر گناہ معاف ہو گئے تو پریشانیاں ویسے ہی بند۔ تو ہر بیماری کا علاج، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر مشکل کا علاج اور حل وہ استغفار میں ہے۔ تو اس دوران استغفار کی بھی کثرت کیجیے۔ یہ تو آپ کی 2 پڑھنے کی چیزیں ہوئیں۔ دوران اعتکاف آپ کچھ خاص نمازیں بھی خوب پڑھ سکتے ہیں، جیسے دوران اعتکاف آپ نماز تہجد ضرور پڑھیں، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التسبیح، یہ نماز ضرور پڑھیں۔ اگر آپ نے تہجد کی نماز دوران اعتکاف پڑھ لیا یا یوں بھی پڑھے تو تہجد کے جو فضائل ہیں سنیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مسلمان بندہ اللہ کریم سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی مانگے، اللہ کریم اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ لمحہ ہر رات میں ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اگر کوئی رات کو تہجد پڑھتا ہے اور رات کے اس پہر کو پا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے یہاں محرم کے مہینے کے روزے ہیں،
اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ جو بھی رات میں پڑھی جائے، تہجد بھی رات میں پڑھی جاتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور سیدنا ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ پاک نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے۔ غور کیجئے کہ جب لوگ سو رہے ہیں اس وقت کوئی اگر نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں خاص محل تیار کر رکھا ہے، اور نماز تہجد اسی وقت پڑھی جاتی ہے جب لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ تو اب دوران اعتکاف یہ بھی ضرور کریں کہ نماز تہجد کا آپ اہتمام کریں۔ نماز چاشت اور اشراق کا بھی اہتمام کرنی چاہیے۔ نماز چاشت اور اشراق کے اہتمام کرنے کی وجہ دیکھیے، ایک حدیث پاک دیکھیے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے۔ تو سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ اور ان سب کی طرف سے، یہ سارے جوڑ جو ہیں سب کی طرف سے چاشت کی 2 رکعتیں کافی ہوتی ہیں۔ مسند احمد کی یہ جلد 35 کے صفحہ 378 کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے بدن کے سارے جوڑ کا صدقہ ایک بار میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے عادی بن جائیں۔ آپ اپنے بدن کی جوڑ کا صدقہ اتارنے لگ جائیں گے۔ ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں کئی بار ہمارا صدقہ اتارتے ہیں کہ بچہ پریشان نہ ہو، پریشانی ہو تو بھی صدقہ اتارتے ہیں کہ پریشانی ٹل جائے۔ تو آپ صدقہ خود بھی اپنا اتار لیجئے، چاشت کی نماز 2 رکعت پڑھنے کے عادی بن جائیے، آپ اپنے جسم کے ایک ایک جوڑ کا صدقہ اتار دیتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میرے لیے دن کے شروع میں 4 رکعتیں پڑھ، میں دن کے اخیر میں تجھے کافی ہوں گا۔ شروع میں 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لیجئے، اشراق چاشت کی 2 کر کے پڑھ لیجئے، یا 4 رکعت اشراق کی پڑھ لیجئے، 4 آپ چاشت کی پڑھ لیجئے۔ فرمایا شروع میں 4 رکعتیں پڑھ لو تو دن کے اخیر میں تجھے کافی ہوں گا نا، دن بھر آپ کوئی مسئلہ نہیں، آپ اللہ کی حفظ و امان میں ہیں۔ سنن ترمذی جلد 2 کی صفحہ 340 کی حدیث پاک ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ کتنی برکتیں ہیں دن بھر اللہ کی حفاظت میں رہنے کے لیے۔ صبح آپ چاشت کی نماز پڑھ لیں، کتنی چاشت کی برکتیں ہیں، اشراق کی برکتیں ہیں۔ تو آپ کیا کریں، دوران اعتکاف روزانہ صبح آپ اشراق اور چاشت کی نماز بھی پڑھ لیا کریں، چاہے تو 2 رکعت پڑھ لیں، چاہے تو 4 رکعت پڑھ لیں۔ اس کا وقت جو ہے وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے، جو منع والا وقت ہے، جو زوائے کبریٰ جس کو بولتے ہیں، اس سے پہلے یعنی تقریباً 11 بجے سے پہلے ایک میں محتاط وقت بتا رہا ہوں، 11 بجے سے پہلے آپ پڑھ لیا کریں۔ 9 بجے پڑھ لیں، 9:30 بجے پڑھ لیں، 8 ساڑھے 8 بجے پڑھ لیں۔ آپ یوں جب پڑھ لیں تو الحمدللہ اس کی برکتیں آپ کو ملے گی۔ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، جی ہاں، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا بھی بہت اچھا موقع ہے۔ صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور اپنے لیے کثرت سے دعائیں کریں۔ اور ایک بہت اہم کام آپ یہ کریں کہ دوران اعتکاف آپ روزانہ کم سے کم 313 بار درود شریف پڑھ لیا کریں۔ 313 بار میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ 313 بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ میرے سب سے قریب ہوگا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ اور کثرت کتنی پڑھنے میں ہوتی ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ 313 بار اگر کوئی پڑھے تو یہ کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ ایک یہ، اور آخری ایک کام میں آپ کو عرض کر دوں، قرآن پاک کی تلاوت اگر آپ سے آتی ہے تو یہ 10 دنوں میں آپ ایک ختم قرآن پڑھنے کی بھی بھرپور کوشش کیجیے۔ لوگوں کے سال گزر جاتے ہیں لیکن ایک ختم قرآن نہیں کر پاتے، مصروفیات، کام دھندے، بیوی بچے، یہ وہ۔ اب جب آپ مسجد میں آ گئے ہیں، اب کوئی ٹینشن نہیں، تو آپ دن میں اگر 3 پارے بھی پڑھ لیتے ہیں نا تو 10 دن میں الحمدللہ آپ کا ایک ختم ہو جاتا ہے۔ اور 3 پارے پڑھنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، فجر بعد، ظہر بعد، عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، 5 وقت کی نماز کے بعد اگر آپ ایک پارہ پڑھ لیں تو دن میں 5 پارے ہو جائیں گے۔
اور 10 دن میں تو آپ کے تقریباً 2 ختم کے آس پاس ہو جائیں گے۔ پھر بھی اگر کسی دن طبیعت اونچ نیچ رہی تو اگر یوں ہر نماز کے بعد آپ کچھ پڑھنے کی عادت بنا لیے نا تو الحمدللہ 1 ختم قرآن بھی آپ کا ہو جائے گا۔ اور رمضان میں اعتکاف کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے رمضان میں، تو اگر آپ نے 1 ختم قرآن رمضان میں کر لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 70 ختم کا ثواب عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ، غور کیجئے۔ تو اعتکاف میں اگر آپ بیٹھنے جا رہے ہیں تو آپ ان باتوں پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کا اعتکاف آپ کے آخرت کے اعتبار سے بہت بھلا اعتکاف گزرے گا۔ دوران اعتکاف آپ ان باتوں پہ عمل کیجئے گا، اور جو اعتکاف پہ بیٹھے ہیں ان تک اس کلپ کو بھیج دیجئے تاکہ وہ بھی ان باتوں پہ عمل کریں اور اپنے لیے ثواب کا ذخیرہ جمع کر لیں۔ مجھے بھی اس غریب کو بھی دوران اعتکاف اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ایمان پر خاتمہ میرا مقدر فرمائے، آخرت بہتر فرمائے، قبر بہتر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔